إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ جو ہفتے کی عید ہے اتنا پہلے پہنچ گئے ہیں کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے خطبہ جمعہ سننے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ 1-2 جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک خاص ٹاپک پر گفتگو شروع کی تھی، محبت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے۔ بات ادھوری تھی، انہی باتوں کی اور اسی مضمون کی تکمیل کے لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی میں نے اسی نفس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے پہلے مجھے عمل کرنے اور آپ سبھی کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ محترم حاضرین، خواتین، حضرات، محبت ایک پاکیزہ مقدس لفظ ہے جو دل کے صحیح میلان کا نام، یعنی دل کا جھکاؤ کس طرف ہے اور دل کے اندر، نیت کے اندر صحیح جذبہ ہو، نیک جذبہ ہو، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اگر محبت کے اندر صداقت ہے، سچائی ہے اور سچی محبت ہے تو پھر اس محبت کے اندر جس سے محبت ہے اس محبوب کی اتباع اور پیروی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اور شوق یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ پائی جائے تو گویا کہ سچی محبت نہیں ہے۔ دیکھیے، محبت رسول میں اطاعت رسول ضروری ہے۔ اطاعت رسول ہی سے پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، ورنہ لوگ لاکھوں دعویٰ کر لیں، اسٹیج پر اچھل کود لیں اور عاشق رسول اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے دم بھریں تو اسے محبت نہیں کہتے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک لفظ عام ہے
آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے، ڈی پی لگایا جا رہا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر جو ڈی پی نہیں لگایا ہے، جو اسٹیٹس نہیں لگایا، اس کا مطلب وہ محبت نہیں کرتا۔ جس نے لگا دیا وہ بہت بڑا بھاری محبت کرنے والا ہو گیا۔ تو یہ لگانے سے نہ لگانے سے محبت کا اظہار اور نہ اظہار، یہ اس سے نہیں پتا چلے گا جب تک کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ نہیں پایا جائے گا، تب تک محبت رسول کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ ہے کہ نہیں۔ آپ چاہے جتنا ٹی پی لگا لیں، چاہے جتنا اسٹیٹس لگا لیں یا دنیا کے لوگ لگا لیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ محبت اطاعت و فرما برداری کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا، کن چیزوں سے منع کیا، کن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا، آپ نے کیا کیا کر کے دکھایا، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نبی کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نبی کی اتباع اور پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی آپ کہہ دیں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیرتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک نافرمانیوں میں گزار رہا ہے، تو گویا کہ ایسا شخص صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ لا یحب الکافرین، گویا کہ جو اطاعت رسول نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اس کا شمار کافروں میں ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا ہے، ایسے لوگوں کا شمار کافروں میں ہونے لگتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو اطاعت رسول ضروری ہے محبت رسول میں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری امت کا ہر شخص جنت کے اندر داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جو جنت کے جانے سے انکار کر دے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت کے راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ جو نبی کی مخالفت میں زندگی گزار رہا ہے، نبی کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ جنت کے راستے سے بھٹکا ہوا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مکمل حق ادا کیا، سچا حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا
کہ صحابہ کرام نے اسے غور سے دیکھا نہ ہو، اپنی نگاہوں سے اس کا مطالعہ نہ کیا ہو، اور صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اس کے مطابق ڈھالا نہ ہو۔ صحابہ کرام نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا، آپ کے عمل کو دیکھا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ آئیے اس تعلق سے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ تو یہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ وَأُخْفِيَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا؟ جب صحابہ بھوک کی شدت میں تھے اور ان کے گھروں میں یا ان کی جماعت میں چولہوں پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی، گدھوں کا گوشت کھانے سے منع نہیں تھا، ممنوع نہیں تھا، اور ہنڈیوں میں گوشت پک رہے تھے، ہنڈیاں ابل رہی تھی، جوش میں آ رہی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، سنتے ہیں تو فوراً فوقیت القدور ساری ہنڈیوں کو اٹھا کر کے پھینک دیتے، جبکہ وہ ہنڈیاں بالکل جوش میں آ رہی تھیں اور گوشت پکنے والا تھا، کھانا تیار ہونے والا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت کا حکم آ جاتا ہے کہ نہیں، پالتو گدھوں کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ صحابہ نے پھینک دیا اس کو۔ دوسری مثال سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت بڑے مالدار تھے اور شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باقاعدہ شراب کی بیٹھک چلتی تھی، لوگ آ کر کے شراب پیتے تھے، اور میری نوکری، میرا جاب وہاں پر لگا ہوا تھا، میں لوگوں کو شراب پلانے پر مامور تھا، اور ان دنوں یہ کھجوروں کی شراب بنائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے ایک منادی آتا ہے اور مدینہ کے اندر چل چل کر کے اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد سے شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ مجھے اللہ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے کہ مدینہ شہر کے اندر، گلیوں کے اندر، گھروں تک، دیہاتوں کے اندر جا کر کے اعلان کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں اور یہ نسبت سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ جا کر کے تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ کون اعلان کر رہا ہے، کون اس طرح کی بات کر رہا ہے، یا شفیع کی بات کون کر رہا ہے۔ بس کان میں یہ آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے آج کے بعد سے شراب حرام کر دیا گیا، آپ کی طرف سے حرام کر دیا گیا، شریعت کی طرف سے۔ کہتے ہیں انس بن مالک کہ حضرت ابو طلحہ مجھے کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ اخرج باہر، کہا نکلو جلدی، اٹھاؤ یہ شراب کے جو مٹکے رکھے ہوئے ہیں انہیں باہر لے جاؤ جلدی سے اور پھینکو جلدی باہر۔ فخرجت فحرقتها، میں نکل کر کے اور سارے مٹکوں کو نکال کر کے باہر لے جا کر کے پھینک دی۔ فجرت فی سکۃ المدینہ، ایسے ہی مدینہ کے اندر سارے گھروں سے شراب بہا دی گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کا سیلاب آ گیا۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر۔ سنتے تھے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، فوراً چاہے جس حالت میں ہوتے تھے، اور حکم ہے کہ یہ کرو، فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ وہ واقعہ جو قبلے کے بدلنے کا، پہلا قبلہ مسجد اقصی تقریباً 16-17 مہینے تک اس طرف ہو کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آتا ہے اس وقت صحابہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جب اس چیز کو اعلان کرتا ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے، اب مسجد اقصی نہیں، اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اسی حالت میں سارے لوگ ہو جاتے ہیں۔
کیا اللہ اکبر! اطاعت و فرما برداری کا جذبہ دیکھیے. کرنے کا وقت آئے جس حالت میں ہو فوراً تیار. منع کیا گیا جس حالت میں ہو، بھوک چاہے جتنی تیز لگی ہو سب بہا دیا گیا. نشہ چاہے جتنا ہو اور نشے کی چیز عادت لگی ہوئی ہو، لگ پڑی ہوئی ہو، لیکن نبی کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں، شراب حرام تو حرام. سارے لوگوں نے پھینک دیا. اتنا ہی نہیں، سنن میں ابو داؤد کی روایت ہے، ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا جب سارے لوگ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر کے مسجد کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے اور عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی. آج بھی الحمدللہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہماری ماں اور بہنیں اگر پانچوں وقت نہیں تو جمعہ کے دن نماز پڑھنے آتی ہیں، خطبہ سننے آتی ہیں. وہ سنیں، عورتوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے. ابو اسید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسجد سے نکلنے کے بعد عورت اور مردوں کا اختلاط ہو گیا راستے کے اندر، سارے لوگ جا کر کے مل گئے، بالکل ٹریفک بھیڑ لگ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نہیں ڈانٹا بلکہ عورتوں سے کہا، عورتیں سن لیں، عورتوں سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، استغفرنا، ذرا ٹھہر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. عورتوں کو راستے کے بیچ سے چلنا یہ ٹھیک نہیں، عورتوں کو راستے کے کنارے کنارے چلنا یہ ان کے لیے ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں صحابی کہ عورتوں نے اس قدر اہتمام کیا کہ راستے میں وہ بیچ میں کیا کنارے اس طرح سے کنارے چلتی تھی راستے کے کہ گھروں کی دیواروں سے چپک کر کے چلتی تھی. اور اس وقت گھر یہ ٹائلس اور پتھر کے اور پلسٹر کے تھوڑی ہوتے تھے، مٹی کے گھاس پھوس کے بنے ہوئے، اوپر سے چھپر ڈالا ہوا. عورتیں جب دیواروں سے لگ کر کے چلتی تھی تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ان کے کپڑے، ان کے دوپٹے دیواروں میں الجھ جاتے تھے، دیواروں میں الجھ جاتے تھے، ان کے کپڑے پھنس جاتے تھے. اس طریقے سے عورتوں نے عمل کرنا شروع کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ راستوں کے بیچ سے چلنا یہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں. ایک واقعہ میں اور بتاؤں گا. حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، بہت بڑے مفسر، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے سونے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں کہا، بس انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا زمین پر. جب اللہ کے رسول چلے گئے تو کسی نے کہا کہ اب جاؤ انگوٹھی اٹھا لو، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، ارے وہ سونے کی انگوٹھی ہے، اس کو لے جا کر کے بازار میں بیچ دو، اس کا پیسہ ملے گا، اس کو اس سے فائدہ اٹھا لو. تو صحابی کیا کہتے ہیں، قسم کھا کر کے کہتے ہیں، واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو. آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا، پھینک دیا. گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا، آپ کی ناپسند کی ہوئی چیز کو میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا چاہے جتنی قیمتی ہو. یہ صحابہ کرام کے اندر اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ میرے، اس قدر جذبہ، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب ہم اپنے گریبانوں میں چھان کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے. رسول کی حدیث، رسول کا فرمان، رسول کی باتیں، نبی کی باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، ہم خود سنتے ہیں، خطبوں میں سنتے ہیں، جلسوں میں سنتے ہیں، اور موبائل کے ذریعے سے بھی آپ الحمدللہ سنتے ہوں گے. تو کیا ہم ان ساری باتوں کو، نبی کی سنت کو، نبی کی باتوں کو، نبی کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. محترم حاضرین، تو نبی کی اطاعت و فرمانبرداری
یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کا احترام کرنا چاہیے، نبی سے محبت ہونی چاہیے، نبی کی محبت اور نبی کی سنتوں سے پیار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف دعویٰ ہو اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، ایسا نہیں کہ صرف نعرے بازی ہو اور اس کے پیچھے کوئی سچائی نہ ہو، کوئی حقیقت نہ ہو۔ میرے بھائی، ہم جب تک سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کریں گے تب تک ہم سچ میں محبان رسول نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجیں۔ درود السلام بھیجنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف انسان ہی درود نہیں بھیجتے بلکہ نبی پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجو۔ میرے بھائیو، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور انسانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود بھیجنے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وحطت عنہ خطیئتہ، اور اس کے 10 گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ درود بھیجنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہمیں لوگ گستاخ رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، نبی کا نام آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو نہیں چومتے، اور یہ نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر نبی پر کوئی درود نہ بھیجے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن آپ کی طرح سے نہیں کہ درود بھیجنے کے لیے کوئی خاص محفل قائم کی جائے، آپ کی طرح سے نہیں کہ درود بھیجنے کے لیے کوئی مخصوص وقت ہو، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی پر درود ہم بھیجتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام آتے ہی ہم درود بھیجتے ہیں، اور ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھلا دیا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھلا دیا، اس نے جنت کا راستہ انتخاب کرنے میں غلطی کی، گویا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے جتنی نیکیاں ہوں، چاہے جتنا متقی پرہیزگار ہو، اگر وہ درود نہیں پڑھتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن جو نمازی ہوگا وہ تو درود پڑھے گا۔ تشہد کے اندر درود ابراہیمی التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، تو جو نمازی ہوگا وہ درود کو ہر نماز کے اندر، ہر اخیر میں سلام پھیرنے والے رکعت کے اندر وہ پڑھے گا۔ تو اس لیے نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ گویا کہ وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ درود بھیجے۔ اب اس کے لیے الگ سے اسٹیج سجایا جائے،
محفلیں قائم کی جائیں، مخصوص وقت ہو، نبی کی آمد، مکہ کی آمد، نبی کی آمد، اور نہ جانے کس کی آمد، اور اس پر نعرہ تکبیر اور صلی اللہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ کی طرح سے ہمارا انداز نہیں ہے جو سنت کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ جو نبی کی سنت ہے، شریعت کے مطابق ہے، ہمارا عمل اس پر ہے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں واقفیت بھی ہونی چاہیے، جانکاری بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ تو جس سے محبت ہے ہم اس شخصیت سے کے بارے میں جانکاری ہمیں ہونی چاہیے، اور وہ جانکاری کیسے ہوگی؟ جب نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، سیرت النبی پر لکھے جانے والی مستند کتابیں، معتبر کتابیں، ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، موبائل چلاتے ہیں، موج چلاتے ہیں، موبائل سے فائدہ اٹھائیے، صرف گناہ ہی گناہ نہیں، موبائل سے فائدہ اٹھائیے۔ سیرت النبی پر بہت سارے علماء کے، مستند علماء کے بیانات آپ کو مل جائیں گے، آپ سنیے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنیے، اور ایک مرتبہ کتاب مطالعہ نہ کیجیے، کئی مرتبہ کیجیے، تب جا کر کے ذہن میں بات بیٹھے گی۔ سیرت النبی پر الرحیق المکتوب، یہ مستند کتاب ہے، رحمت للعالمین، زاد المعاد، اس طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں سیرت النبی پر جو مستند اور معتبر کتابیں ہیں، اسے پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں سچی محبت ہے تو آپ سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ جو مشن لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے تھے اس مشن کو مسلسل آگے بڑھاتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ آپ کا مشن یہ تھا کہ دنیا کے اندر سے کفر و شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے، انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو کفر و شرک کے دلدل سے نکال کر کے اللہ کی طرف لانے کی دعوت دینی چاہیے، اور لوگوں کو قبر پرستی سے ہٹا کر کے ایک رب کا سجدہ کرنے کی تعلیم دینا چاہیے، لوگوں کو آبا پرستی سے نکال کر کے الہ واحد کی تعلیم کا درس دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کام کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر کے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم بھی اپنا قیمتی وقت نکالیں اور سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی کفر، شرک و بدعات اور خرافات اور سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کر کے اور ایک اچھا سماج بنانے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ ہے مشن نبوی کی تکمیل۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف دعویٰ کر لیں، زبان سے نعرہ لگا دیں، بس ہم محبت رسول کے بہت بڑے دعوے دار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے شان مصطفیٰ کے بیان میں ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے، مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم وانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھے اس طرح سے مت بڑھانا، اس طرح سے مت مجھے بڑھانا جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا۔ عیسیٰ بن مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہی اللہ، کہہ دیا کہ یہی اللہ کے بیٹے ہیں، ثالث من ثلاثہ، نہ جانے کیا کیا عقیدہ رکھنے لگے۔ تو اس طریقے سے مجھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور لوگ اللہ کے بندے کے دائرے سے نکال کر کے نہ جانے کیا کہاں کہاں تک پہنچا دے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہے۔ میرے بھائیوں، تو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنے پر ہی ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک، آخری روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی محبوب نہیں تھا۔ صحابہ کے نزدیک
نبی سے بڑھ کر کے کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو لم یقوموا لما رأوه لم یقوموا، جب دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی آمد آ گئی مجلس کے اندر، کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی منع کر رہے، صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، کیوں؟ لما يعلمون من کراہیتہ لذلک، اس لیے کہ صحابہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تعظیم کرنے کو بہت ہی سخت ناپسند فرماتے تھے۔ اس کو تعظیم نہیں کہتے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ مبالغہ آرائی سے منع کیا گیا۔ کسی شخص کی آمد پر اور بیٹھے ہیں آپ کھڑے ہو جائے تو یہ تعظیم میں، احترام میں کھڑا ہونا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم یہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف وہی کہنا چاہیے، آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں، آپ کے تقدس میں صرف وہی باتیں کہنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کیا ہے اور جو نبی نے اپنی زبانی صحابہ کرام کو بتائی ہے۔ ورنہ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فضائل، مناقب اور نہ جانے سنی سنائی باتوں پر دھیان دے کر کے، اعتبار کر کے، اور ہم اس طریقے سے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، جنت کے راستے کو بھول کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری محرومی ہوگی اور یہ ہمارے لیے گمراہی ہوگی، ضلالت ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت کا دعویٰ ہے تو سچی اطاعت رسول اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور محبت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر حکم ہے کہ اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو، درود و سلام بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام بھیجو۔ تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پڑھنا چاہیے اپنے دل کے اندر اللہم صلی علی محمد۔ صرف خطیب ہی نہیں پڑھے گا، پڑھیے آپ لوگ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واقیموا الصلاۃ۔